بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مشرق وسطیٰ کا خطہ کبھی یہ غیرت کی علامت تھا، جہاں کے آسمانوں پر اذان کے ستائے مظلوموں کے لیے امید بنتی تھی۔ کبھی یہاں کے حکمران لا الہ الا اللہ کے پرچم تلے باطل کو للکارتے تھے، لیکن آج وہی خطہ مشرق وسطیٰ سامراجی طاقتوں کی غلامی میں جکڑا ہوا ہے، اور اس کی قیادت شرمناک حد تک بے بس اور بے حس ہو چکی ہے۔ گزشتہ دنوں 50 مسلم ممالک کے حکمران ایمرجنسی عرب اسلامک منٹ میں جمع ہوئے اور امید کی جا رہی تھی کہ اب شاید کوئی نئی حکمت عملی سامنے آئے گی، کوئی واضح موقف اپنایا جائے گا، ٹھوس قدم اٹھایا جائے گا۔ اجلاس کے اختتام پر جو کچھ سامنے آیا وہ محض چند الفاظ کا ایک بے جان، بے روح اور بے اثر اعلامیہ تھا، جس میں اسرائیلی مظالم کی رسمی مذمت کی گئی اور جنگ بندی کے مذاکرات میں امریکہ، قطر اور مصر کے کردار کی تعریف کے پل باندھے گئے۔ کیا یہ مذاق نہیں؟ کیا یہ کھلی بے حسی نہیں کہ ایک طرف اسرائیل دنیا کے سامنے کھڑا ہو کر اعلان کرے کہ حماس کے رہنما جہاں بھی ہوں گے، چاہے وہ قطر میں ہی چھپے کیوں نہ ہو یا کسی اور ملک میں، ان پر حملہ کیا جائے گا، اور دوسری طرف 50 مسلم ممالک خاموش تماشائی بنے رہیں؟ اسرائیلی وزیر اعظم کے یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ جارحیت کی کھلی دھمکی ہے اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور یہ اس وقت کی گئی جب اسرائیلی وزیر اعظم امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ گویا یہ پیغام دیا گیا، امریکہ کی پشت پناہی کے ساتھ اسرائیل اب قطر، شام، لبنان، عراق، ایران، یمن جہاں چاہے حملہ کرے گا، جبکہ مسلم حکمران صرف مذمت پر اکتفا کریں گے، مطلب صرف اجلاس بلائیں گے اور بیانات جاری کریں گے، اور ہر بار امن مذاکرات کے نام پر امریکہ کی پیٹھ تھپتھپائیں گے۔ یاد رہے، یہ وہی امریکہ ہے جو قطر میں جدید ترین دفاعی نظام نصب کر کے بیٹھا ہے، جس نے قطر سے سیکورٹی معاہدہ کر رکھا ہے، لیکن جب اسرائیل نے قطر کو نشانہ بنایا تو امریکہ نے نہ صرف خاموشی اختیار کی بلکہ عملاً اجازت دی۔ تو پھر اس امن کا مطلب کیا ہے؟ یہ امن نہیں بلکہ سیاسی تجارت ہے۔ یہ مذاکرات نہیں، سازشیں ہیں۔ یہ ثالثی نہیں بلکہ غداری ہے۔ افسوس کہ مسلم دنیا کے حکمران اس مکروہ کھیل کو جاننے کے باوجود خاموش ہیں۔ ان کی زبانیں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف بولنے سے قاصر ہیں۔ آج اگر اسرائیلی وزیر اعظم کھلے عام قطر جیسے آزاد ملک پر دوبارہ حملہ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے تو کل اور کسی کی باری بھی آ سکتی ہے، کیونکہ ظالم کو اگر روکا نہ جائے تو وہ حدیں پھلانگتا ہے۔ مسلم امہ کو آج فیصلہ کرنا ہوگا، کیا ہم واقعی ہی امت وحدہ ہیں یا پھر OIC کی مردہ روح ہیں؟ کیا ہمارے اتحاد کا کوئی عملی مظاہرہ ہے یا پھر رسمی اجلاس اور بے اثر قراردادیں ہیں؟ اگر ہم اب بھی نہ جاگے، اگر ہم اب بھی ظالموں کو للکارنے کی بجائے ان سے امن کی بھیک مانگتے رہے تو یاد رکھنا، تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ کل ہمارے بچے ہم سے سوال کریں گے کہ جب ہمارے بھائیوں پر بم برس رہے تھے، جب قبلہ اول کی مٹی لہو سے تر ہو رہی تھی، تو تم کیا کر رہے تھے؟ تو سوچئے ہمارے پاس جواب کیا ہوگا۔ آج مشرق وسطیٰ کے حکمرانوں کو اسرائیل کی ذلت امیز غلامی مبارک ہو، لیکن یاد رکھیں، غلامی کا طوق ایک دن گردنوں سے نہیں، قدموں کی روح سے گلا گھونٹتا ہے۔